نئی زندگی۔ اللہ جی یہ کیا ہو گیا، مجھ سے میری کل کائنات چھن گئی۔ بابا پلیز اٹھ جائیں نا، ابھی مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ بابا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، جبکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ میرا ساتھ نبھائیں گے۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، ابھی آپ کو مجھے دنیا داری سکھانی ہے، مجھے لوگوں کے رویوں کے متعلق بتانا ہے، مجھے اچھے برے میں فرق کرنا ہے، اور ایسا تب ہی ہوگا جب آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ بابا اٹھ جائیں نا، دیکھیں آپ کا لاڈلا بلک بلک کر رو رہا ہے۔ آقا بیٹا آج بہت اکیلا ہو گیا ہے۔ بابا آپ کو میری ایک پکار پر بھاگے چلے آتے تھے، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ بھی رونے لگتے تھے، آج کیوں آپ خاموش ہیں؟ بابا آپ کے سر سے جو خون بہہ رہا تھا، آپ کے ننھے بیٹے نے اس کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے صاف کر دیا ہے۔ بابا دیکھیں میرے ہاتھ خون سے، آپ کے خون سے سرخ ہو چکے ہیں۔ کوئی میرے بابا کو ہسپتال لے جاؤ پلیز، کوئی ان کو ہوش میں لے آئے پلیز۔ وہ انتہائی درد بھرے انداز میں اپنے بابا کی منتیں اور سماجتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک سانس میں کئی دفعہ اپنے بابا کو پکار رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھی، لیکن بابا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھی غمگین ہو گیا تھا۔ اس کے بابا اس کی بات کا جواب کیسے دیتے، جبکہ وہ کب کے اپنے معصوم بچے کی دنیا کو چھوڑ کر ایسی دنیا میں جا چکے تھے جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر اس معصوم جان کی مدد کرتا۔ اس کے بابا کا خون وافر مقدار میں بہہ چکا تھا اور اب بچنا ناممکن تھا۔ ویسے بھی لوگ تو ابھی آئے تھے، اس کے بابا کو چھت سے گرے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر چہم گوئیاں کر رہے تھے، لگتا ہے گرتے ہی جان نکل گئی تھی۔ اس کا سر تو دیکھو سارا ٹوٹ چکا ہے، بیچارہ مزدور لگتا ہے۔ مرنے والا خود تو مر گیا، لیکن معصوم بچے کی زندگی عذاب بنا دی۔ اب اس بیچارے کے پاس جینے کی کوئی امید باقی نہیں بچی۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے جھانک کر اس کے بابا کی خون میں پڑی لت پت لاش کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی اپنی فضول قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بڑی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ آج کر رہا تھا۔ جب تک اس کے بابا زندہ تھے اس کے لیے دنیا ہی جنت تھی، اس کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بابا اس پر جان چھڑکتے تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، اس کے مسکرانے پر مسکراتے اور اس کے رونے پر آنسو بہاتے۔ وہ ایک چیز مانگتا مگر بابا 10 لا کر دیتے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا جب اسے سب سے زیادہ پیار کرنے والا اس کا پیارا بابا اسے بڑی دنیا میں یوں اکیلا چھوڑ جائے گا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ اس کو احساس ہوا کہ اس کے بابا اس کے لیے کیا تھے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان کے چہرے اور تھے اور وہ اندر سے اور تھے۔ کسی کی نظروں میں اس کے لیے ترس تھا تو کسی کی نگاہوں میں ہمدردی۔ کوئی توبہ اللہ کہہ رہا تھا تو کوئی غمگین انداز میں کھڑا اس کے بابا کی میت کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا، جیسے ماضی میں اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ رونما ہو چکا ہو۔ غرض یہ کہ ہر کوئی الگ انداز میں اپنا آپ پیش کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے بابا کے سر کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا جب اچانک دور سے ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی دوڑی آئی۔ شاید کسی کے دل میں اس بچے کے لیے رحم آ گیا تھا اور اس نے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ ایمبولینس سے 2 آدمی باہر نکلے اور اس کے بابا کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں رکھا اور ساتھ اس کو بھی بٹھا کر لے گئے۔ اگرچہ اس کے سامنے اس کے بابا کی میت پڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ ایک کہانی کی مانند لگ رہا تھا۔ ابھی صبح ہی تو اس کے بابا نے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا تھا، اور کیسے وہ چہک کے بابا کو اسکول میں کی جانے والی اپنی تقریر اور پھر اس پر ملنے والے انعام کے متعلق بتا رہا تھا۔ بابا اس کی باتوں کو سن کر اور اس کے معصومانہ انداز کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ساتھ ہی اسے پیار سے سمجھا رہے تھے۔ بیٹا زندگی میں کچھ باتیں یاد رکھنا، کبھی کسی کا دل مت دکھانا، اور جب کبھی کوئی بڑی کامیابی ملے تو اپنے آپ میں رہنا اور کبھی اپنی اوقات مت بھولنا۔ ایک وقت آئے گا جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے، تب ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا اور کبھی بھی غرور میں مت آنا۔ کیا پتہ کل کو میں تمہارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن تم سے ہمیشہ سیدھی راہ کا انتخاب کرنے کی امید رکھتا ہوں۔
اور اللہ جی کے علاوہ کسی اور کے سہارے کی امید نہیں رکھنی۔ اصلی اور ہمیشہ رہنے والا ساتھ صرف اور صرف اللہ جی کا ہی ہے۔ زندگی میں جس طرح کی بھی مشکل یا پریشانیاں ہیں، ثابت قدم رہنا اور کبھی بھی مت بھولنا کہ تمہارے باپ نے تمہاری تربیت کیسی کی ہے۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا اور یقین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ وقت اور لوگ بدل جاتے ہیں لیکن اللہ جی کبھی نہیں بدلتے۔ دوسروں کی باتوں کی پرواہ مت کرنا، بس دل کی مان کر اللہ جی پر یقین رکھتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیلتے رہنا اور منزل پر پہنچ کر اپنی اوقات مت بھول جانا۔ وہ بڑے انماق سے اپنے بابا کی باتیں سن رہا تھا اور ہولے ہولے سر بھی ہلا رہا تھا۔ اس کے بابا اس کے لیے آئیڈیل تھے۔ وہ ہمیشہ ان کی تقلید کرتا، بات کرتے ہوئے بھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی اور دوسرے کام کرتے ہوئے بھی۔ وہ عمر میں سے 10 سال کا تھا لیکن اس نے خود کو دوسروں سے منفرد بنا لیا تھا۔ اس کے بابا اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہی ضد کرتا، اور جب بابا اس کی کئی چیزوں سے بھی زیادہ چیزیں لا کر دیتے تو پھر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور بھاگ کر بابا کا ماتھا چوم لیتا اور کہتا، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ آپ نے مجھے کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ آپ نے مجھے کبھی بھی امی جان یا بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ سب سے عظیم ہیں بابا، سب سے عظیم۔ بابا جان اپنے بیٹے کا اتنا دلکش اور پیارا انداز دیکھ کر خوشی سے مسکرا پڑتے اور پھر اپنے لختے جگر کو سینے کے ساتھ لگا لیتے۔ اسی دوران ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، کیونکہ صرف وہ اور ان کے اللہ جی ہی جانتے تھے کہ بیوی کے گزرنے کے بعد بیٹے کو کس طرح پالا اور کس طرح سے اس کی پرورش کی۔ اس کے بابا جان پڑھے لکھے تھے، انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری لے رکھی تھی اور اس کی امی جان نے بھی BS IT کیا ہوا تھا۔ یہ اس کو اس کے بابا جان نے بتایا تھا۔ اس کی امی جان بھی بابا جان کی طرح انتہائی ذمہ دار اور پیار کرنے والی خاتون تھی۔ اس کی بدقسمتی یا تقدیر کا فیصلہ کہ اس کی پیدائش سے 2 ماہ بعد ہی اس کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ بابا جان نے اس صدمے کو بری طرح دل پر لیا اور کئی دن تک آفس ہی نہیں گئے۔ رشتہ داروں نے بہت زور دیا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن بابا جان نے 2 ماہ کے معصوم بچے کی خاطر دوسری شادی تو نہ کی، البتہ دودھ پلانے کے لیے ایک آیا رکھ لی۔ جب وہ 2.5 سال کا ہوا تو بابا جان نے اب آیا کو چھڑوا دیا اور دن رات اس کی خود دیکھ بھال کرتے، اس کے لیے کھلونے لے کر آتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر اپنے بابا جان کا منہ دیکھتا جاتا۔ کبھی ہنس دیتا اور کبھی دوسری طرف منہ کر لیتا، کبھی رونے لگتا تو کبھی خوشی سے کلکاریاں مارنے لگتا۔ ابھی وہ 4 سال کا نہیں ہوا تھا جب بابا جان نے اس کو تمام بنیادی چیزوں کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ اس کو دینی تعلیم بھی دیتے اور دنیاوی باتیں بھی بتاتے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو بابا جان کے پاس ہی پایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بابا جان کے ساتھ خاص قسم کا انس ہو گیا تھا۔ بابا جان نے اب اس کو اچھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ اپنے بابا جان کی طرح ہی محنتی اور فرض شناس تھا۔ وہ ہر کام بڑی ایمانداری سے کرتا۔ بابا جان اس کو اسکول چھوڑ کر خود آفس چلے جاتے اور واپسی پر اسے اپنے ساتھ گھر لے آتے۔ زندگی تیزی سے گزر رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال کا ہو گیا۔ اس کا قد بھی کافی لمبا ہو چکا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس میں عاجزی انکساری آ رہی تھی۔ اب وہ ضد نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بابا جان کو بڑے انماق کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتا اور پھر دھیما دھیما مسکراتا۔ بعض اوقات اس کو ایسا لگتا ہے اس کے بابا جان انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ وہ ایمبولینس میں موجود اپنے پیارے بابا جان کا خون آلود پرسکون چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ ایمبولینس میں موجود لڑکے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ بابا جان میں ڈاکٹر بنوں گا، اس دن اسکول سے آتے ہی اس نے اپنے بابا سے کہا تھا۔ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں انجینئر بن جاؤں گا۔ اس نے بابا جان کا جواب سننے سے پہلے ہی دوسرا آپشن رکھ دیا۔ نہیں، جو آپ کہیں گے وہ بن جاؤں گا۔ دیکھو بیٹا، ڈاکٹر بنو یا انجینئر، خود کے لیے مت بننا بلکہ دوسروں کے لیے بننا، کیونکہ جب تم یہ کام دوسروں کے لیے کرو گے تو اللہ جی کو بہت اچھا لگے گا۔ اس سے لوگ تمہارے قریب ہونے کے علاوہ عقیدت مند بھی ہو جائیں گے اور پھر تمہارے لیے جان تک نچھاور کر دیں گے۔ لیکن اگر تم یہ سب اپنے لیے کرو گے، شہرت حاصل کرنے کی چاہ میں لگ جاؤ گے تو بلا شبہ تم یہ سب حاصل کر لو گے لیکن اکیلے رہ جاؤ گے۔ اور ایک بات، یہ ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں، جو منصوبہ بندی کریں بالکل ویسا ہی ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے پھولوں کی توقع ہوتی ہے وہاں سے نوکیلے چبھنے والے کانٹے ملتے ہیں، اور جہاں سے کانٹوں کے چبھنے کا ڈر ہوتا ہے
وہاں سے نرم و نازک پھولوں کی پتیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے عہدہ کوئی بھی ملے، لوگوں میں گھل مل کے رہنا کہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بابا آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ کی نصیحتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ بہت خشک باتیں کر جاتے ہیں جو میرے سر کے اوپر سے اڑ جاتی ہیں، اس نے مسکرا کر بابا سے کہا۔ آگے سے بابا جان بھی مسکرا پڑے اور کہا کہ بیٹا کچھ باتوں کی سمجھ ان کے وقت آنے پر ہی آ جاتی ہے، جبکہ کچھ باتیں وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ بعض اوقات ہم میں سے کوئی زندگی کی توقع کر رہا ہوتا ہے اور موت اس کی توقعات پر پانی پھیر دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف کسی اور کو نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بابا پھر سے فلسفی بن گئے تھے اور وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر شور مچا رہا تھا، بابا فلاسفر بن گئے، بابا فلاسفر بن گئے۔ پھر دونوں باپ بیٹا کہکا لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ اس نے ایمبولینس والے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا اور اب گاڑی ان کے محلے میں داخل ہو چکی تھی۔ باہر سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی لوگ، وہی گلیاں، وہی گھر، وہی دکانیں اور وہی بچے تھے، لیکن اس کی اندرونی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہاں پر ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، خوشیوں کی بتیاں گل ہو چکی تھیں اور دور کہیں مایوسی امید پر حاوی ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل گمسم ہو چکا تھا۔ ان 3 گھنٹوں میں وہ اتنا رو چکا تھا کہ اب اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے یا شاید ختم ہو گئے تھے۔ ایمبولینس گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ محلے میں کہرام مچ کے اس کے بابا جان کی میت کو گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ اس کے گھر میں آ رہے تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جو ان جوان سبھی جمع ہو رہے تھے۔ آج اس کے بابا جان ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ آج اتوار تھا اور اسے اسکول سے چھٹی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ آج کا سارا دن بابا جان کے ساتھ آفس میں ہی گزارتا ہوں۔ اس نے اس کے متعلق بابا جان سے اجازت مانگی تو اجازت مل گئی کہ بابا جان کے ہاں اپنے بیٹے کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دونوں نے مل کر بریک فاسٹ کیا اور پھر ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے آفس کی طرف چل دیے۔ یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ جب تک بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ اس پر جان نچھاور کرتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کی ایک پکار پر 100 دفعہ جی جی کہتا ہے، گھنٹوں اس سے پیار کرتا ہے اور اس کا جی ہی نہیں بھرتا۔ لیکن جیسے ہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے باپ خود کو پیچھے کر لیتا ہے اور وہ آج بھی اپنے بیٹے سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، آج بھی اس کو سوتے ہوئے دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی ماں سے اس کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن خود اس کے سامنے ایسا نہیں کر پاتا۔ پتہ نہیں باپ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہونے دیتے۔ آفس پہنچ کر بابا جان کو کال آئی کہ آج سائٹ پر جانا ہے، وہاں پر چائنا سے کچھ انجینئرز آ رہے ہیں۔ بابا نے اس کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر بابا جان کے ساتھ ہی نکل آیا۔ دونوں باپ بیٹا خوش کپیوں میں مصروف منزل کی جانب گامزن تھے۔ وہاں پہنچ کر بابا جان نے اس کو کہا کہ وہ نیچے ہی رکے، وہ اوپر سے ہو کر آتے ہیں۔ لیکن بابا جان ابھی تو یہاں کوئی بھی نہیں آیا، پھر ہم لوگ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اس نے استفسار کیا۔ بیٹا یہ میرا کام تھا، ان لوگوں کا نہیں، اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں، وہ بھی جب دل کرے گا آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر بابا جان لفٹ کی طرف چل دیے جو 7ویں منزل تک جاتی تھی۔ لفٹ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن انجینئر نے اس کو گزارے کے لیے قابل استعمال بنایا ہوا تھا۔ جیسے ہی بابا جان نے لفٹ پر قدم رکھا اس نے پیچھے سے آواز دی، بابا جان، بابا جان۔ بابا جان پلٹے اور استفہامی انداز میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بابا جان، بس دھیان سے جائیں۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ بابا جان پلٹ کر مسکرائے اور لفٹ پر سوار ہو کر اوپر جانے لگے۔ نہ جانے کہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ جی سے جیسا گمان رکھیں وہ ویسا معاملہ فرماتے ہیں۔